نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے اہل ایمان اور ایمان پر رخصت ہونے والے جنہوں نے نبی کی زیارت اپنی ظاہری حیات میں فرمائی، ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص ان کے تعلق سے کچھ کہے تو یہ اس کی خباثت ہوگی، یہ اس کی بے دینی ہوگی، اس لیے کہ ہمارا دین و ایمان جس پر ہے اس نے تو فرما دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی۔ آج جو کچھ بھونکنے والے اٹھ رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، وہ اپنا محاسبہ کریں کہ جن نفوس قدسیہ کی جماعت میں اور جن کے تعلق سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، ہم اس کی شان میں اگر کچھ کہیں گے نازیبا کلمات، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ و رسول سے ہی بیگانہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا فرمائی کہ اے اللہ، حضرت معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، ان کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت پر رہنے والا اور ہدایت دینے والا بنا۔ خاص جن کا نام پاک لے کر نبی نے اس طرح دعائیں کی ہو کہ تو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ حضرت امیر معاویہ کو بنا۔ آج اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ابھی آنے والی یہ رجب کی 22 تاریخ، یہ ان کے یوم وصال کی تاریخ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اہتمام کریں حضرت امیر معاویہ کے ایصال ثواب کا بھی۔ قرآن عظیم کی آیتوں کے متعلق میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں اتنی جگہوں پر صحابہ کے تعلق سے فرمایا، اور احادیث پاک میں سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے ساتھ دمشق پہنچے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بھائی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا، ساتھ یہ بھی چلے آئے۔ بھائی کے انتقال کے بعد بھائی نے خود ان کا تقرر کیا، اور اس تقرر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، کئی سالوں تک اسی عہدے پر برقرار رہے وہ۔ پھر بعد میں پورے ملک کا انہیں بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی انہیں باقی رکھا ان کے عہدوں پر، بلکہ ان کو پورے ملک کا بنا دیا۔ یہ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کچھ معاملات ہوئے،
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے. 6 ماہ تک انہوں نے خلافت انجام دی اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر اس کے بعد یہ جو عرصہ گزرا ہے ٹوٹل ان کا تقریباً 40 سال گزرا. 20 سال تک وہ ملوک اسلام رہے، 20 سال حاکم کے ساتھ رہے. حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت جس کی نگرانی میں انہوں نے کام کیا ہو، پھر ان کی شان میں کچھ کہنا یہ یقیناً جو ان کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہے خود اس کے ایمان کی خیر نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں کہ قرآن عظیم کا نزول ہوتا تو اس وقت قرآن عظیم یہ لکھا بھی کرتے تھے. جن کی ذات سے اتنی برکتیں منسلک ہوں، اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اہل ایمان نہیں ہو سکتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ حضرت امام حسن حضرت علی سے محبت کا ذکر میں نے پڑھا کہ کسی سے کہا کہ ان کی شان میں کوئی شعر سناؤ، تو حضرت خبیب حاضر ہوئے. کہا لیکن کوئی ایسا شعر سناؤ کہ جس میں ہر شعر میں بات پوری ہو جائے، مفہوم ادا ہو جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سناؤں گا لیکن ایک شعر کا 1 لاکھ لوں گا. تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں بالکل دوں گا لیکن جس طرح کہہ رہا ہوں سناؤ. انہوں نے سنایا، انہیں بھی نوازا. اور حضرت عقیل جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان سے کچھ طلب کیا تو انہوں نے دینے سے انکار کیا. حضرت عقیل نے کہا تو پھر میں امیر معاویہ سے مانگوں گا، آپ اجازت دیں. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ان سے مانگو. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ کچھ دوسرے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے درمیان خلش لگا دی تھی، لیکن اس وقت حضرت عقیل جب پہنچے ان کا بڑا خیر مقدم کیا اور انہوں نے حضرت علی کی شان میں منقبتیں کہیں اور اس وقت حضرت امیر معاویہ نے انہیں نذرانے پیش کیے. حضرت امام حسن سے عرض کیا تھا، غالباً امام حسن ہی سے عرض کیا تھا کہ حضور میں کچھ ایسا دوں گا کہ نہ اس سے پہلے کسی کو دیا نہ اس کے بعد کسی کو دوں گا، نہ کسی نے اتنا دیا کسی کو نہ میں کسی کو دوں گا، آپ قبول فرمائے. کہا ٹھیک ہے. اس وقت 4 لاکھ درہم نذرانے میں پیش کیا تھا. حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کی خدمت میں کبھی حضرت علی کے نام پر کبھی حضرت امام حسن کی خدمت میں جو اس طرح نظر و نیاز پیش کرتا ہو، آج خبیث رافضی کس منہ سے کہتے ہیں امیر معاویہ کو حضرت علی کا دشمن؟ حضرت عقیل کو انہوں نے گراں قدر نذرانے پیش فرمائے، اور جس وقت وہ حضرت علی کا وصف بیان کر رہے تھے، عقیل لکھتے ہیں کہ ان کی شان سن سن کے
ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرماتے تھے کہ سچ کہا تو نے، سچ کہا تو نے، سچ کہا تو نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کہ ایک دن شیطان، جس کو علامہ رومی نے لکھا کہ ایک دن آیا اور وقت سے پہلے وقت پر جگایا، دستک دی اور پردے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کیا۔ حضرت کی نیند کھلی تو فرمایا، نظر ادھر ادھر دوڑائی، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا، تو فرمایا کون چھپنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ابلیس کیوں جگایا تو نے، یا کس لیے آیا؟ ضرور تیری کچھ نیت بری ہے، کیونکہ تو لوگوں کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگا، نہیں، میں تو لوگوں کو نیکیوں کے لیے ابھارتا ہوں، کسی کا پیشوا ہوں، کسی کا رہنما ہوں، کسی کو کس کے لیے کرتا ہوں؟ کہا ہرگز نہیں، اس میں بھی تیری کچھ نہ کچھ حرکت ہے، اسی لیے تو یہ کام کر رہا ہے، بتا جلدی۔ کہنے لگا کہ اصل میں نماز کا وقت کم رہ گیا ہے، آپ کو جلدی مسجد پہنچ جانا چاہیے۔ کہا ابھی بھی سچ نہیں کہہ رہا ہے تو۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ دراصل ایک دن میں نے تاخیر کروائی تو آپ نے اپنے رب کے حضور اس طرح گریہ زاری کی کہ ڈھیروں ثواب اللہ کی بارگاہ سے پا لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وقت پر پہنچ کر اتنا ہی حاصل کریں، زیادہ کیوں لیں؟ کہا ہاں اب تو نے سچی بات کہی۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایمانی کہ اگر شیطان آئے تو اسے بھی پہچان لیں، یہ ان کی کرامت ہی تو تھی۔ ان کی بارگاہ کرم میں حاضر بات جس وقت وصال کا وقت تھا، اس وقت بھی انہوں نے وصیت کی تھی، جو نصیحت کی، یہ خلافت جو میرے بعد ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اہل بیت کی برکت ہے، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں یا اس کے حامل ہو جائیں تو یہ چیزیں انہی کے سپرد کی جائیں۔ جو چیز جہاں کی ہے وہیں پہنچ جائے، اور بغیر ان کے مشورے کے کوئی کام نہ کرنا، اور ان کی رضا میں ہی راضی رہنا۔ اس کے بعد بھی پھر دعا فرمائی تھی کہ مولا اگر یہ اس پر ثابت قدم نہ رہے یا یہ صحیح جگہ پر نہ ہو تو اس کی خلافت یا اس کی بادشاہت کامل نہ رہے، مکمل نہ رہے۔ شارحین فرماتے ہیں یہی وجہ ہوئی کہ وہ جلد ہی انتقال کر گیا۔ جو نصیحتیں انہوں نے کی تھی اس پر عمل نہ کیا، اس کی وجہ سے اس کی بادشاہت مکمل نہ ہوئی، جلد ہی چلا گیا۔ اب اس نے جو کچھ کیا، ان ساری چیزوں کا وبال امیر معاویہ پر نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، جو کرے گا اسی پر۔ ہاں اس سے جو حرکات غلطیاں ہوئیں یہ اس کا مستحق ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان میں آپ کچھ کہیں یہ ہرگز روا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ہمیں کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ اہل سنت سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو تمام صحابہ کی عظمت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی تاریخوں میں حضرت امیر
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ 22 رجب المرجب ہے۔ انشاءاللہ ان کے فاتحے کا اہتمام ہم یہاں بدھ کو کریں گے۔ آپ تمامی حضرات سے شرکت کی درخواست۔